السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کے وقت اور زندگی میں بہت سی برکت عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ آج میں آپ کو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی زبانی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا قصہ سناؤں گی۔ بچوں، قریش مکہ جو تھے نا، ظاہر ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ واقعہ جو ہے نا، یہ اس وقت کا ہے جب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ قریش مکہ کے سرداروں نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو دعوت دی۔ دعوت کسی شادی یا ولیمے کی نہیں تھی، کھانے کی دعوت نہیں تھی، یہ بڑی ہی عجیب و غریب دعوت تھی۔ جی بچوں، ان سرداروں نے دعوت دی تھی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھنے کے لیے، لہٰذا سعید بن عامر نے دعوت قبول کر لی اور قریش مکہ کے سرداروں کے ساتھ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو منظر ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے چل پڑے، اور وہ بھی قریش کے دو سرداروں ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ کے ساتھ پہلی صف میں بیٹھ گئے۔ وہاں بے شمار مرد، عورتیں اور بچے جمع ہوئے تھے، سب بڑے بےتاب تھے شہادت کا یہ منظر دیکھنے کے لیے۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا خبیب رضی اللہ عنہ بڑے ہی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پروقار طریقے سے تختہ دار کی طرف جا رہے تھے۔ تختہ دار آپ سمجھ لیں اسٹیج، بہت اونچائی پر جہاں پھانسی دی جاتی ہے یا کوئی اسٹیج پہ ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح کا جو ان کو شہید کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اسے تختہ دار کہا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، مردوں کو بہت ہی چیخو پکار اور شور شرابہ کرتے ہوئے سنا۔ سب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اس شور میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی پرسکون آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، اگر مجھے تم اجازت دو، مہلت دو، تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ سبحان اللہ۔ پھر سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا اور 2 رکعت نماز شروع کر دی۔ کہتے ہیں وہ 2 رکعت بہت ہی خوبصورت انداز سے پڑھ رہے تھے۔ وہ 2 رکعت اتنی حسین اور اتنی مکمل تھی کہ کیا کہنے۔ اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے بڑے ہی سکون کے ساتھ، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ قریش کے سرداروں سے کہا، اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا، یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے موت کے ڈر سے نماز لمبی کر لی ہے، تو میں نماز لمبی پڑھتا، یعنی اس میں زیادہ وقت لگاتا۔ پھر سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ قریش کے لوگ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا زندہ حالت میں مصلح کر رہے ہیں۔ بچوں، مصلح یہ ہوتا ہے، اکثر لوگ جب مر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جو کہ اسلام میں منع ہے، اور مصلح یہ ہوتا ہے کہ اس مرے ہوئے شخص کے کبھی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، کبھی پاؤں کاٹے جاتے ہیں، کبھی دیگر اعضاء کاٹے جاتے ہیں، ناک، کان، آنکھیں نکالی جاتی ہیں۔ لیکن حضرت خبیب رضی اللہ عنہ تو زندہ تھے، اور ان کا ایک ایک عضو کاٹا جا رہا تھا، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، یک کے بعد دیگرے کاٹے جا رہے تھے۔
اور قریش مکہ کے سردار جو ہیں وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ اے خبیب، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ ہم تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب کریں؟ تم ہاں کہہ دو تو تمہیں چھوڑ دیں گے، تم اس اذیت اور قابل برداشت، جو کہ ناقابل برداشت ہے، تکلیف، اس سے بچ جاؤ گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے سارے جسم سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ ظاہر ہے وہ زندہ تھے اور سب کچھ کاٹا جا رہا تھا باری باری، لیکن ان کا جواب یہ تھا، اللہ کی قسم مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ میں اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کے ساتھ امن اور چین سے رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ یعنی یہ تکلیف کیا چیز ہے، یہ سب ان کے ساتھ ہو، اس کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ ان کو ایک کانٹا چبھے، میں تو یہ بھی نہیں سوچ سکتا، میں تو یہ بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ پھر سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ فضا میں ہاتھ ہلا ہلا کر نعرے لگا رہے ہیں کہ اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اونچائی پر بنے تخت پر اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں، اللہ سے التجائے کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان سب ظالموں کو شمار کر لے، یعنی انہیں گن لے اور انہیں تباہی کا مزہ چکھانا اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کرنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے زندگی کی آخری سانس لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت ان کے جسم پر کہا جاتا ہے تلواروں اور نیزوں کے اتنے زیادہ زخم تھے کہ ان کا کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا، انہیں گن بھی نہیں سکتا۔ قریش مکہ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو یہ واقعہ تھا اس کو بہت جلد بھول گئے، اپنی رنگینیوں میں مشغول ہو گئے، لیکن سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے دل سے خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو یہ منظر ہے ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہٹا، محو نہ ہوا، وہ نہ بھولے، یہ نہ مٹا۔ یہ منظر ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہتا۔ جب بھی سوتے خواب میں دیکھتے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ تختہ دار پر بڑے ہی سکون اور اطمینان سے 2 رکعت طباز پڑھ رہے ہیں۔ پھر ان کے کانوں میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی پردرد پرسوز آواز گونجتی، جس میں وہ دل دہلا دینے والی بددعائیں دے رہے ہوتے کہ وہاں پر جمع سب لوگوں کو اللہ تباہ و برباد کر دے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے منظر نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو یہ سکھا دیا تھا کہ ایک سچے مومن کی زندگی جو ہے وہ مسلسل جدوجہد کرنے اور جہاد کرنے کا نام ہے۔ یہ جہاد، یہ کوشش، یہ قربانی آخری سانس تک جاری رہتی ہے۔ سچا ایمان، سچا اللہ پر یقین اور اللہ پر بھروسہ انسان کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے جتنا کہ اس تختہ دار پر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اپنے اعضاء کٹواتے وقت تھے۔ وہ مضبوطی کا ایک پہاڑ بنے ہوئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ جان تو دے سکتا ہے لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا خیال بھی دل میں لائے۔ بہت جلد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایمان لے آئے اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے لگے، بہت سارے غزوات میں شرکت کی۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ان کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی سچا ایمان عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ہی مضبوط تعلق قائم کر لیں اور ہمیں نماز پڑھنے میں مزہ آئے۔
اور ہمارے دل میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سچی محبت پیدا ہو جائے۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔